بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال قيل له لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة قال أجل إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حدیث پاک کی ایک بہت معتبر کتاب ہے ابو داود شریف. حضرت امام ابو داود علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کے شروع میں ہی 7ویں نمبر پر ایک حدیث ذکر فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے کسی شخص نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے نبی نے کو چھوٹی سی چھوٹی چیز بیان کی ہے، اس کا طریقہ بتلایا ہے، حتیٰ کہ پائخانہ اور پیشاب کرنے کا طریقہ بھی تمہارے نبی نے سکھلایا اور بتلایا ہے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فخر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہاں، ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں ہر چھوٹی بڑی چیز کی تعلیم دی ہے، حتیٰ کہ استنجا کس طریقے سے کیا جائے گا اور اس کے آداب کیا ہوں گے وہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام کی مثال ایک مشفق ماں کی طرح ہے. جیسے ماں اپنے بچے کے اوپر مہربان اور شفیق ہوتی ہے اور اپنے بچے کو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تعلیم دیتی ہے، اس کو استنجا کرنے کا طریقہ، طہارت لینے کا طریقہ، نہانے دھونے کا طریقہ بتاتی ہے، اسی طریقے سے ہمارے نبی علیہ السلام نے بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر انسان کو جن چیزوں کی ضرورت پیش آ سکتی تھی ان تمام چیزوں کی تعلیم دی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ کیا ہے وہ طریقہ بھی بتایا. اس شخص نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو شرمندہ کرنے کے لیے اور ان کی مذاق اڑانے کے لیے یہ بات کہی تھی کہ دیکھو، قوم کا مقتدی اور پیشوا تو بہت اعلیٰ درجہ اور مقام رکھتا ہے، اس کا کام تو بڑی بڑی چیزوں کو بیان کرنا ہے، نہ کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بیان کریں، اور یہ تمہارے نبی کیسے ہیں کہ اتنی معمولی درجے کی چیزیں بیان کر رہے ہیں. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی بات سن کر شرمندہ نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے فخر کے طور پر فرمایا کہ ہاں، ہمارے نبی نے ہمیں تو چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر چیز کی تعلیم دی ہے اور ہمیں ہر چیز کو سکھلایا ہے. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے نبی کی چیزوں کو پڑھیں، جانیں اور اس طریقے کے مطابق عمل کریں. بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو بیان فرمائے ہیں. لہذا واش روم میں جانے کا طریقہ یہ بتلایا ہے کہ آدمی جب واش روم میں جائے تو بائیں پیر کو پہلے داخل کرے اور پھر اندر جا کر تو دائیں پیر کو پہلے سیٹ کے اوپر رکھے، اور جب بیٹھ کر استنجا کرے تو بائیں پیر کے اوپر زور دے کر بیٹھ جائے اور دائیں پیر کو تھوڑا سا کھلا رکھے. اس سے استنجا کرنے میں سہولت اور آسانی ہوگی. اور استنجے سے فارغ ہو کر جب آنے لگے تو سٹ سے پہلے نیچے اپنا بائیں پیر کو رکھے، اور واش روم سے جب باہر نکلے تو چوکھٹ سے باہر دائیں پیر کو پہلے نکالے. یہ طریقہ ہے واش روم میں جانے اور وہاں سے باہر نکلنے کا. اور واش روم میں جانے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا تعلیم فرمائی کہ یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بخاری شریف. اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، میں پناہ لیتا ہوں آپ کی
تکلیف پہنچانے والے مرد اور عورت جناتوں سے، چونکہ واش روم یہ جنات اور شیاطین کی پناہ گاہیں ہیں۔ جنات اور شیاطین اپنا ٹھکانہ واش روم کو بنا کر رکھتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی کہ جب آپ واش روم جائیں تو وہاں جانے سے پہلے، اس میں داخل ہونے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیں، اور جب استنجا سے ضروریات سے فارغ ہو کر باہر نکلیں تو باہر آنے کے بعد میں یہ دعا پڑھیں، غفرانک الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی، ابو داؤد شریف۔ ترجمہ ہے، اے اللہ میں آپ کی مغفرت چاہتا ہوں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ سے گندگی دور کر دی اور مجھ کو صحت دی۔ ہم بیت الخلاء جاتے ہیں اور وہاں سے فارغ ہو کر باہر آتے ہیں، ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ بیت الخلاء کا صحیح طور سے ہو جانا اور اس سے فارغ ٹھیک طریقے سے ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک شخص جس کو قبض رہا کرتا تھا اور کئی دن تک اس کو فراغت نہیں ہوتی تھی، استنجا نہیں ہوتا تھا، اس سے کسی نے پوچھا آپ یہ بتائیے کہ جب آپ صبح کرتے ہیں تو آپ کی صبح سب سے اچھی کون سی والی ہوتی ہے؟ کون سی صبح کو آپ یہ کہتے ہیں کہ آج میری صبح بہت بڑھیا ہوئی؟ تو ہم اور آپ اگر ہوں گے تو مختلف جواب دیں گے، لیکن اس قبض والے شخص نے جواب دیا میری بہترین صبح وہ ہوتی ہے جس دن مجھ کو کھل کر کے فراغت ہو جائے۔ تو یہ ہمارے استنجے کا صحیح طور پر سسٹم کے مطابق ہو جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس لیے یہ دعا تعلیم فرمائی گئی ہے کہ آدمی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح طریقے سے استنجا کرنے کی توفیق عطا فرما دی اور ہم نے عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ میں استنجا کر لیا۔ ایک بات یہاں پر اور میں بیان کروں گا کہ آج کل عام طور سے گھروں کے اندر اٹیچ واش روم ہوتے ہیں اور اٹیچ واش روم میں چپل اندر رکھے ہوتے ہیں، اور عام طور سے دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ شروع میں باتھ روم ہوتا ہے اور آخر میں کونے کے اندر سٹ لگی ہوئی ہوتی ہے استنجا کرنے کے لیے، اور سٹ کے پاس میں ہی چپل رکھے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہمارا کسی دوسرے کے گھر پر استنجا کرنے کے لیے جانے کا اتفاق ہو تو ہمیں اٹیچ باتھ روم میں داخل ہونے کے بعد فوراً یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے یہاں چپل اتارنے کا کہاں پر نظام ہے۔ اگر ہم نے یہ دیکھا کہ سٹ کے پاس میں چپل رکھے ہوئے ہیں تو ہمیں وہاں جا کر چپل پہننے چاہیے، اور فارغ ہونے کے بعد جہاں چپل رکھے ہوئے تھے وہیں اتار کر باتھ روم میں آ جائیں، اور وضو یا غسل اگر ہمیں کرنا ہے تو باتھ روم میں وضو اور غسل کریں اور اس کے فارغ ہونے کے بعد باہر آ جائیں۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم بعض مرتبہ گئے اور جانے کے بعد میں آخر میں ان کے چپل رکھے ہوئے تھے، ہم نے پہن کر استنجا کیا، اور استنجا کرنے کے بعد انہی چپلوں کو پہنے ہم نے باتھ روم میں آ کر وضو کیا یا غسل کیا، اور پھر ہم غسل خانے میں ان چپلوں کو گیلا چھوڑ کر کے جب باہر آتے ہیں اور گھر کے افراد کو جانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ چپلوں کو گیلا دیکھ کر بہت کراہت محسوس کرتے ہیں، اور وہاں پر جو ہم نے چپل گیلے پہن کر گندگی پھیلائی ہے اس کی وجہ سے اہل خانہ کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کسی کے باتھ روم کو ضرورت کے مطابق تھوڑا استعمال کریں، اس میں پانی کو زیادہ نہ پھیلائیں، اور گیلے چپلوں کو پہن کر ادھر ادھر نہ پھریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ باتھ روم گیلے چپلوں کی وجہ سے خراب ہو جائے اور اہل خانہ کو تکلیف ہو۔ ایک بات یہاں پر اور عرض کروں گا کہ اٹیچ باتھ روم میں اگر ہمیں وضو کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو وضو میں تو چونکہ وضو سے پہلے دعا پڑھی جاتی ہے بسم اللہ والحمد للہ، اور وضو کے درمیان سنت ہے کہ اس دعا کا ورد رکھا جائے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ تو ادھر
اٹیچ واش روم ہے، برابر میں سیٹ لگی ہوئی ہے اور باتھ روم میں بیٹھ کر ہمیں وضو کرنا ہے، تو آیا اس موقع کے اوپر وضو سے پہلے کی اور وضو کے بعد کی جو دعا ہے وہ پڑھی جائے گی نہیں پڑھی جائے گی؟ اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر ٹوائلٹ کی سیٹ کے اندر نجاست سامنے نظر آ رہی ہے تو آپ واش روم میں جب وضو کریں تو وہاں پر دعا نہیں پڑھیں گے کیونکہ برابر میں گندگی موجود ہے۔ اور اگر سیٹ صاف ستھری ہے، اس کے اندر نجاست نظر نہیں آ رہی ہے، تو اب آپ اگر باتھ روم میں وضو کرتے ہیں تو آپ کو پہلے کی اور درمیان کی بعد کی دعائیں پڑھنا جائز ہے، اور آپ بنا تکلف ان دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو، ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم بیت الخلاء میں فارغ ہونے کے بعد استنجا طہارت لینے کے بعد 1-2 لوٹے پانی کے بھر کر الگ سے اس میں بہا دیں۔ اگر وہاں پر بٹن ہے اور اس سے پانی بہایا جا سکتا ہے بٹن دبا کر، تب تو بہت اچھا، اس کو دبا دیں تاکہ نجاست اندر چلی جائے اور سیٹ بالکل صاف ستھری ہو جائے اور گندگی آنکھوں سے نظر نہ آئے۔ اور اگر وہاں بٹن کا نظام نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں کم سے کم 1 یا 2 لوٹے بھر کر پانی کے اس میں ڈال دیں تاکہ نجاست اندر چلی جائے اور آنکھوں سے دکھائی نہ دے۔ تو میرے نبی نے کوئی طریقہ ایسا نہیں چھوڑا ہے جو اپنی امت کو تعلیم نہ فرمایا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کی ایک ایک سنت کے اوپر ہم سب کو مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔